بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات سلام علیکم۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک اور دل کا سکون قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے دل کا سکون نماز ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر مومنین کے لیے ان کی سربلندی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی سربلندی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک اساسی رکن ہے، اگر یہ قبول تو تمام اعمال قبول، اور اگر یہ رد تو دیگر اعمال بھی رد ہو جاتے ہیں۔ ہر روز ہر مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء واجب ہے۔ آج ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ کیا ان 5 نمازوں کو 5 الگ الگ وقت میں پڑھنا واجبی حکم ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، یا ان 5 نمازوں کو 3 وقت میں بھی یعنی ظہر عصر کو ملا کر اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا جائے تو کیا اس طرح جائز ہے پڑھنا یا جائز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو علماء شیعہ ہیں وہ مکتب اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے تمام کے تمام متفق ہیں اس بات پر کہ ان نماز پنجگانہ کو 3 وقت میں یعنی ظہر کے بعد عصر اور اسی طرح مغرب کے بعد عشاء پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے۔ لیکن جو علماء اہل سنت ہیں ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ ان 5 نمازوں کو 5 الگ الگ وقت میں پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، یعنی اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر نماز درست نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء ہیں جو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر موسم خراب ہو، کسی چیز کا خوف ہو تو وہاں پر نماز کو ملا کر پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہت ہی شاذ و نادر اور بہت ہی کم ہے ایسا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جو شیعہ فقہا ہیں ان کی نظر میں ان 5 نمازوں کو 3 وقت میں پڑھنا جائز ہے اور اس کی اجازت ہے، اور اس اجازت کو خداوند عالم کا فضل، کرم اور اس کی رحمت شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں اگر 5 نمازوں کو مختلف الگ الگ وقت میں پڑھا جائے تو یہ پڑھنا باعث ہو جاتا ہے اس بات کا کہ انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ مثلا اس نے ظہر کی نماز پڑھی، کسی کام میں مشغول ہو گیا اور عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا، وہ عصر کی نماز اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ الگ الگ وقت میں نماز پڑھنا یہ مصیبت اور پریشانی کا سبب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آج جو انسانوں کی زندگی ہے وہ بڑی بزی ہو چکی ہے، کوئی کسی کے پاس وقت بہت کم ہے۔ مثلا کوئی جو ہے وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے صبح سے شام تک، کوئی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو کلاس کر رہے ہیں، ان کے پاس بالکل وقت نہیں رہتا ہے کہ وہ نماز کو 5 مرتبہ الگ الگ پڑھ سکیں، بڑی مشکل ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ روایات کہ جو پیغمبر اسلام سے اس موضوع کے بارے میں نقل ہوئی ہیں کہ نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، اگر ان روایات کی بنیاد پر لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ نمازوں کو ملا کر پڑھیں تو وہ لوگوں کے لیے بڑی سہولتیں ہو جائیں گی، لوگوں کے لیے بڑی راحتیں ہو جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا
تو بے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، جو ہمارے اہل سنت دوست ہیں اکثر ہم سے کلام کرتے ہیں کہ آپ تو صحیح ہیں، ظہر کے لیے جاتے ہیں اور عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، دونوں نمازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تو اکثر آفس میں رہتے ہیں، ظہر کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر کام میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ پھر عصر کی نماز کا وقت ہی نہیں ملتا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اگر فیصدی اندازہ لگائیں تو آپ کو اہل سنت میں بے نمازی زیادہ ملیں گے، اور الحمدللہ شیعہ اہل تشیع میں نمازی آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، راحت کے لیے، سکون کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے کسی کونے میں آپ کو کوئی شیعہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے ظہر کی نماز پڑھی ہو اور عصر کی نماز غائب کر دی ہو، اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی ہو اور عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو۔ کوئی شیعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، لیکن اہل سنت میں نہ جانے کتنے افراد ایسے مل جائیں گے جنہوں نے ظہر کی نماز پڑھی تو اب اس عصر کا معلوم نہیں کہ مسجد میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، مغرب کی نماز پڑھی تو اب عشاء کی خبر نہیں کہ ہو سکتا ہے بستر میں جا کے سو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی مشکل ہے، بڑی مصیبت ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ مشکلات کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے؟ یہ شریعت سہلہ ہے، یعنی ایک آسان راستہ، ایک آسان دین۔ مشکلات سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب آئیے ان روایات کی طرف چلتے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نمازوں کو ملا کر یعنی ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو پڑھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور یہ تمام حدیثیں آپ کو اہل سنت کی بڑی معتبر اور مشہور کتابوں میں ملیں گی، جن میں سر فہرست صحیح بخاری ہے، ترمذی ہے، اور صحیح مسلم ہے، سنن نسائی ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اور بہت سی مشہور کتابیں ہیں جن میں آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی۔ تقریباً 30 حدیثیں ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان نماز پنجگانہ کو ملا کر ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے، یعنی ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء، ان کو نمازوں کو ملا کر پڑھنا جائز ہے۔ 30 سے زیادہ یہ حدیثیں ہیں۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، راوی ہیں ابو زبیر، سعید ابن جبیر اور ابن عباس۔ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمیعاً بالمدینۃ فی غیر خوف ولا سفر۔ کہتے ہیں کہ رسول نے نماز ظہر اور نماز عصر کو مدینے میں ایک ساتھ پڑھا، پے در پہ، ایک کے بعد دوسری نماز پڑھی، فی غیر خوف ولا سفر، نہ ہی تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی سفر پر کہیں جانا تھا، یعنی نہ کوئی کسی بھی چیز کا خوف نہیں تھا، یعنی بالکل حالت اختیاری میں رسول نے نماز ظہر اور نماز عصر کو ایک ساتھ پڑھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث جب اس حدیث کے بارے میں ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ رسول اللہ نے یہ کیوں کیا آخر، یعنی یہ نماز ظہر اور عصر کو رسول نے ملا کر کیوں پڑھا؟ تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہی سوال میں نے ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ رسول نے یہ نماز اس لیے پڑھی تاکہ میری امت کا کوئی بھی مسلمان زحمت میں نہ پڑے، اس لیے یہ نماز ہم نے رسول نے ملا کر پڑھی ہے۔ اب دوسری حدیث یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، راوی ہیں ابن عباس، کہتے ہیں کہ جمع رسول اللہ بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی المدینۃ فی غیر خوف ولا مطر۔ اب اس حدیث میں جو ہے وہ مغرب اور عشاء کا بھی نام ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مدینے میں ظہر عصر کی پے در پہ نماز پڑھی، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، فی غیر خوف ولا مطر، بغیر کسی خوف کے اور بغیر بارش کے خدشے کے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بارش کا موسم تھا، رسول نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بارش ہونے لگے، اس لیے پہلے ہی ظہر کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھ لی جائے۔ کہا نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ نہ تو بارش کا خوف تھا اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور عذر تھا، حالت اختیار میں رسول نے یہ نماز پڑھی۔ اسی حدیث کے ذیل میں ابن عباس سے پوچھا گیا کہ رسول نے یہ نمازیں کیوں پڑھی ہیں ایک ساتھ، یعنی ظہر کے بعد عصر کی کیوں پڑھی، مغرب کے بعد عشاء کی نماز، آخر یہ رسول نے نمازیں ملا کر کیوں پڑھی ہیں؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ارادہ ان لا یحرجا،
تاکہ رسول کا ان نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان زحمت میں مشقت میں مبتلا نہ ہو، یہ رسول کا مقصد تھا۔ اب تیسری حدیث ہے، یہ ابن عباس، یہ بھی ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صلی النبی سبعا جمیعا و ثمانیا جمیعا، یعنی رسول نے 7 نمازیں اور 8 نمازیں ملا کر پڑھی۔ 7 نمازوں سے مراد ہے نماز مغرب اور نماز عشاء، اور 8 نمازوں سے مراد ہے نماز ظہر اور نماز عشاء۔ پھر اسی کے مشابہ دوسری حدیث ہے جو مصنف عبد الرزاق نامی کتاب میں آپ کو ملے گی، راوی ہے عبداللہ ابن عمر، وہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ جمع لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیما غیر مسافر بین الظہر والعصر فقال رجل لابن عمر لما ترى النبي فعل ذلك قال لأن لا يحرج امته ان جمع رجلا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے، یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بغیر کسی سفر کے، کہ سفر پر جانا ہو، کہیں جلدی تھی رسول کو، نہیں، بغیر کسی جلدی کے، بغیر کسی سفر کے رسول نے نماز ظہر اور نماز مغرب ملا کر نماز پڑھائی، پڑھی نہیں بلکہ پڑھائی، یعنی باجماعت رسول نے نماز پڑھائی۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے ابن عمر سے کہا کہ آخر یہ رسول نے ایسا کیوں کیا ہے، کیوں رسول نے نماز ظہر کو آج ملا کر پڑھا ہے، تو آپ کی نظر میں ایسا کیوں کیا؟ قال، تو ابن عمر تو یہ فرماتے ہیں لأن لا يحرج امته، کا رسول کا مقصد یہ تھا کہ ان کی امت پر زحمت میں مبتلا نہ ہو، ان جمع رجولن، اور رسول کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی اس طریقے سے نماز پڑھے، یعنی ملا کر نماز پڑھے، ظہر کے بعد عصر پڑھے، مغرب کے بعد عشاء پڑھے، تو کوئی اس کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ تو یہ تھی وہ تمام حدیثیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ تمام حدیثیں اہل سنت کی مشہور اور معروف کتابوں میں موجود ہیں، آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن نسائی ہے، یہ تمام کتابیں ہیں جن میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، یعنی جتنی بھی یہ حدیثیں ہیں، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ان حدیثوں میں 2 چیزیں مشترک آپ کو ملیں گی جو ہر حدیث میں لفظ موجود ہیں، اور انہی 2 باتوں کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ پہلی بات یہ کہ رسول نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اس حال میں پڑھی ہیں کہ کوئی مشکل پیش نہیں تھی، کوئی سفر نہیں تھا، کوئی مشکل ان کے سامنے نہیں تھی، یعنی حالت اختیار میں رسول نے تمام نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ رسول نے جو نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے، ان نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا رسول کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کی امت سے زحمت اور مشقت کو اٹھا لیا جائے۔ دیکھیے، یہ دین اسلام ہے، دین اسلام میں جمود نہیں ہے، یہ قیامت تک ہر زمان اور ہر مکان کے لیے ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی دور بینی سے قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر زمانے کے انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ اگر انسانوں کو ان 5 نمازوں کے لیے الگ الگ 5 وقتوں میں پڑھنے کے لیے مقید اور معمور کیا جائے گا تو انسان مشکل میں گرفتار ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی اسکول میں ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی آفس میں ہے، بڑی مشکل اس کے سامنے آ جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان بے نمازی بن جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب انسان جو ہے وہ کسی کو ظہر کا موقع ملتا ہے تو کسی کو عصر کا موقع نہیں ملتا، کسی کو مغرب کا موقع ملتا ہے تو پھر عشاء کا موقع نہیں ملتا، یعنی بار بار آنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو رسول نے اپنے عمل سے، دیکھیے زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا تاکہ امت مسلمہ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے، سہولت ہو جائے، جو مشقتیں زحمتیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ رسول کا ہم مسلمانوں پر احسان ہے کہ رسول نے اس طریقے سے نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ ہم جہاں بھی ہوں، ہر وقت ہر جگہ ان نمازوں کو ادا کر سکیں، چاہے وہ ملا کر کریں یا کسی اور طریقے سے، لیکن ان نمازوں کو ادا کر سکیں۔ تو اگر ملا کر ادا کریں تو بہتر ہے اور آسانی ہے، سہولت ہے۔
نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ تو رسول نے یہ نمازیں ملا کر پڑھی تھی ہماری آسانی کے لیے، اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ ہم ایک دوسرے پر اعتراض کریں کہ آپ کی نماز غلط ہے، آپ کی نماز باطل ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، ایک دوسرے پر تنقید کی جائے۔ دیکھیں اگر رسول نے یہ نہ کیا ہوتا، اگر نماز ملا کر نہ پڑھی ہوتی تو اعتراض کرنا صحیح تھا، ایک دوسرے کو باطل کہنا صحیح تھا، لیکن چونکہ رسول نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اس طریقے سے عمل کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، اور اہل سنت اسی کو کہتے ہیں جو سنت رسول پر عمل کرے۔ تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، یعنی رسول نے دکھا کر نماز پڑھائی ہے تو اس سنت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ یہ نماز ملا کر پڑھنا صحیح ہے، درست ہے۔ آخر لیکن جو کچھ متعصب افراد ہیں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طریقے سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے، نہیں یہ نمازیں پڑھنا ملا کر غلط نہیں ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، رسول نے اس طریقے سے پڑھ کر دکھائی ہیں۔ تو جو متعصب افراد ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس سنت رسول پر توجہ نہیں کریں گے تو اس سے لوگوں کی جو بے نمازی ہیں اس کی تعداد میں جو ہے اضافہ ہوگا، لہٰذا ان کو اپنی فکر کو گشادہ کرنا چاہیے، اپنے تصور کو بالا کرنا چاہیے تاکہ ہر انسان، ہر جوان نماز کو ادا کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔